اردگل غازی حقیقت پر مبنی ڈرامہ ہے۔ اردگل ڈرامہ 10 دسمبر 2014 میں ترکی میں ریلیز ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ڈرامے نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ 150 ممالک میں یہ ڈرامہ ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی۔ اربوں ڈالر لگائیں اہل مغرب اور یہود نے جو ڈرامے اور فلمیں بنائے ہم مسلمانوں کی برین واش کرنے کے لیے۔ اردگل غازی جیسے ڈرامے نے ان کی ساری محنت تباہ و برباد کر دی، جس کا ثبوت ہے نیو یارک کا ایک آرٹیکل جس میں اس ڈرامے کو خاموش ایٹم بم قرار دیا ہے۔ اردگل غازی ڈرامے نے مغربی دنیا کی کیوں نیندیں حرام کی ہے اور ان کے منصوبے پر کیوں خطرے کی گھنٹی بجا دی، اس کو سمجھنے کے لیے اردگل غازی کی تاریخ جس نے عثمان امپائر کی بنیاد رکھا اور عثمان امپائر کی عروج اور زوال کو سمجھنا ہوگا۔ منگول فوج نے جو ظلم اور بربریت کی داستان رقم کی وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہے۔ منگولوں کے سامنے تمام بڑی سلطنتوں نے اپنا دم توڑ دیا تھا اور چنگیز خان طوفانی اپنے ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خراسان کی طرف رخ کیا اور اسے تباہ برباد کر دیا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد وہاں سے ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش کرنے لگے۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک کائی کا قبیلہ تھا۔ یہ باقی ترک قبیلوں سے بڑا تھا اور طاقتور بھی تھا۔ یہ قبیلہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا سردار سلیمان شاہ تھا۔ سلیمان شاہ کے مرنے کے بعد کائی قبیلے کا سردار اردگل غازی کو بنا دیا گیا تھا، ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے۔ اردگل غازی اپنے قبیلے کے ساتھ سلطان صلاح الدین کے سلطنت آ گیا۔ اردگل غازی سلطان صلاح الدین کے سر سایہ کنیا جا رہا تھا تو راستے میں انقرہ کے قریب ایک جنگ چل رہی تھی۔ اردگل غازی کو جنگ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہ تھا۔ اس میں سے ایک فوج ہار رہی تھی اور ایک فوج غالب آ رہی تھی۔ اردگل غازی نے ارادہ کیا کہ ہم ہارتے ہوئے فوج کی مدد کریں گے۔ اردگل غازی نے مخالف فوج پر بہت تیزی سے حملہ کر دیا اور مخالف فوج جیتا ہوا جنگ ہار گئے۔ اردگل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ سلجوقی سلطان صلاح الدین کی فوج تھی۔ سلطان صلاح الدین اردگل غازی کے بہادری سے بہت خوش ہوا اور انقرہ کے قریب ایک علاقہ انہیں دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور کائی قبیلہ یہاں پر آباد ہوا۔ سلطان نے اردگل کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ والے علاقوں کو فتح کیا جائے اور ان کو سلطنت میں شامل کرے۔ اردگل غازی نے اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں سارے علاقے فتح کر دیے۔ سلطان اردگل غازی سے بہت خوش ہوا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد سلطان نے اردگل غازی کو سوگات کا شہر بھی دے دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردگل غازی کے ساتھ باقی ترک قبیلے بھی مل گئے اور اردگل غازی کو اپنا سردار تسلیم کر دیا اور اسی طرح اردگل غازی کی طاقت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اردگل غازی کے 3 بیٹے تھے جس میں سب سے چھوٹا عثمان تھا۔ وہ باپ کی طرح بہادر اور جنگجو تھا۔ اردگل غازی کے وفات کے بعد عثمان اردگل نے اپنی باپ کی جگہ سنبھالی اور انہوں نے بھی بہت جنگیں اور فتوحات کیے اور انہوں نے پھر عثمان امپائر کا بنیاد رکھا اور اسے قائم کر دیا اور رہتے دنیا تک ایک مثال بن گئے۔ بہت بڑے ایک عرصے تک عثمان امپائر قائم رہا اور پھر اسلامی دشمنوں نے اسے توڑ کے رکھ دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی اچھی سی ویڈیو لائیں۔ ویڈیو کو تمام اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ کمنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ ویورز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔